پردیسی کو عید گھر گزارنے کی خواہش راس نہیں آئی، خود سعودی عرب بھجوانے والی بیوی دشمن بن گئی۔ دوستو، مظفر گڑھ سے ایک تازہ ترین سچا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صفدر مظفر گڑھ کے ایک گاؤں کا رہائشی تھا اور چند سال پہلے علاقے میں کریانے کی دکان چلاتا تھا، لیکن دکان سے گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے تھے۔ اوپر سے 3 بچوں کی تعلیم پرورش کے اخراجات۔ صفدر کی حسین و جمیل بیوی بہت سگڑ تھی، لیکن چاہتی تھی کہ ان کے گھر کے حالات بدلیں۔ شہناز نامی اس خاتون نے اپنے جیٹ کی منت سماجت کی، جو سعودی عرب کی ایک کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا۔ بہن نے بھی سفارش کی اور 2024 میں ایک روز صفدر کا ویزا آ گیا۔ چند روز بعد ہی وہ سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ اس کے ابتدائی 3-4 مہینے میں ہی حالات بہتر ہونے لگے۔ صفدر محنتی آدمی تھا، وہ جو کماتا تھوڑا سا خرچہ رکھ کر باقی بیوی کو بھیج دیتا۔ بیوی نے سب سے پہلے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں ڈالا، پھر گھر کا حلیہ درست کرنے لگی۔ اسی دوران جبکہ وہ خود بچوں کو سکول چھوڑنے جاتی تھی، اس کے تعلقات طارق نامی ایک شخص کے ساتھ ہو گئے جو اپنے بچے سکول چھوڑنے آتا تھا۔ ہر روز ہیلو ہائی کے بعد فون نمبرز کے تبادلے اور پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شہناز ہر 2-3 دن بعد طارق سے ملاقات کے لیے اس کے گھر جاتی، جو کہ بچوں کے ساتھ اکیلا رہتا تھا، اور اس کی بیوی اکثر رشتہ داروں میں رہتی تھی۔ ملاقاتیں بڑھتے بڑھتے گہری عاشقی معشوقی میں تبدیل ہو گئیں۔ شہناز اکثر طارق کو کہتی کہ میں تو بنی ہی تمہارے لیے تھی۔ انہی رنگ رلیوں میں 2 سال گزر گئے۔ رمضان کے آغاز سے چند روز پہلے صفدر اچانک بغیر بتائے سعودی عرب سے اپنے گھر مظفر گڑھ پہنچ گیا۔ یہ اس رمضان 2026 کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ بچے اور صفدر کے بہن بھائی تو بہت خوش ہوئے، بھائی کی دعوتیں ہونے لگیں، ہر کوئی بہت خوش تھا، لیکن شہناز بے چین رہنے لگی۔ ظاہر ہے شوہر نہیں تھا تو اس کا اچھا گزارا ہو رہا تھا، اسے صفدر سے اب صرف پیسے چاہیے تھے۔ پھر وہ اسے کیسے برداشت کرتی جبکہ وہ آتے ہی بتا چکا تھا کہ عید گزار کے واپس جاؤں گا۔ اس کے بعد 3 بچوں کی یہ ماں، ایک خوبصورت خاتون، ڈائن بن گئی۔ اس نے چھپ کر طارق سے رابطہ کیا اور کہا کہ اب کیا کریں گے، تو پورا مہینہ سوار رہے گا۔ طارق نے بھی جواب دیا کہ اب تمہارے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے بیبی، ایک دن کی دوری بھی برداشت نہیں، کہاں 1 مہینہ۔ چنانچہ دونوں نے مل کر صفدر کو ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنا لیا۔ چند روز قبل شہناز نے صفدر کو دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملا کر پلا دی اور وہ سو گیا۔ شہناز نے طارق کو بلایا، وہ گھر آیا اور پھر اس نے صفدر کا گلا دبا کر اور سانس روک کر اسے مار ڈالا۔ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر چلا گیا۔ شہناز بھی سو گئی۔ صبح ہوئی تو اس نے بینڈ ڈالنا شروع کر دیا اور رشتہ داروں اور صفدر کے بہن بھائیوں کو فون کر دیے کہ میرا صفدر اچھا بھلا سویا تھا، اب اٹھ نہیں پا رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے۔ سب رشتہ دار اکٹھے ہو گئے۔ احتیاطی طور پر کسی نے پولیس کو بھی فون کر دیا۔ شہناز کا موقف تھا کہ صفدر جب سے آیا تھا بیمار رہتا تھا اور دوائیاں کھا رہا تھا۔ پولیس نے صفدر کے گلے پر دبائے جانے کے نشانات بھی دیکھ لیے۔ جب شہناز سے وہ دوائیاں لانے کو کہا گیا جو بقول اس کے صفدر کھاتا تھا، تو ادھر ادھر ڈھونڈنے کے باوجود نہ دکھا سکی۔ شک کی بنا پر پولیس نے شہناز کو تھانے پہنچایا اور ایک حوالدار نے اس سے پوچھ گچھ کی تو شہناز نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کی نشاندہی پر طارق کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ صفدر کے 3 بچے ددیال نے سنبھالے اور بیوی بچوں کو اچھے مستقبل دینے کی خواہش رکھنے والا صفدر منو مٹی تلے چلا گیا۔ یہ جو لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جناب بہترین وہاں سے پیسہ ویسا کمائیں گے، واپس لائیں گے، پھر اس کے بعد یہاں پہ ان کی عزت بھی ہوگی، گھر والے ان کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور پھر جب واپس آئیں گے ان کو ایسے گلے لگا لیا جائے گا۔ تو یہ آپ کی بھول ہے۔ انسان ہے، انسان کی خواہشات ہیں، اور انسان غلطی کا خطا کا پتلا ہے، اور اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں دوستو۔ تو اس لیے آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ یا تو اپنی فیملی کو ساتھ لے کے جائیں، یا پھر ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس آپ کا پورے طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، مجھے کمنٹس میں بتائیے۔